ذاکر بھائی، میرا سوال بہت آسان ہے. آپ کا نام؟ پروفیسر دیوڑے. میں نے کسی مذہب کو نہیں پڑھا ہے، میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا، اور میرا آسان سوال یہ ہے کہ کیا آپ الگ الگ مذاہب کے وجود مانتے ہیں، اور کیا الگ الگ مذاہب ضروری ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ خدائے برتر نے دنیا کے تمام لوگوں کو پیدا کیا، مردوں اور عورتوں کو، اور اس نے مقصد کے تحت بانٹ دیا مختلف مذاہب میں، مختلف علاقوں میں، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ انہیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے لیکن ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. کیا آپ مہربانی کر کے مجھے صلیبی جنگ کی وضاحت کریں گے؟ اور مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنے بیان کی وضاحت کریں گے کہ ہندوازم اور مذہب اسلام کے بیچ کا فرق؟ آپ نے کہا کہ یہ ہندوازم ہے اور یہ مذہب اسلام ہے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوازم ایک مذہب ہے. آپ نے جو فرق بتایا ہندوازم اور مذہب اسلام کے بیچ وہ تھا کہ ہندو ہر چیز کو خدا مانتے ہیں اور مسلم ہر چیز کو خدا کی مانتے ہیں. اگر ہر چیز خدا کی ہے تو پھر اتنے قتل کیوں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا ساری دنیا کے کسی حصے میں ہو، اور مسلم ممالک میں بھی. بہت بہت شکریہ. بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا خدائے برتر نے ایک جوڑے سے تمام انسانوں کو پیدا کیا، مرد اور عورت کے، اور مختلف مذاہب میں بانٹ دیا. بھائی میں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ خدائے برتر نے لوگوں کو مختلف مذاہب میں بانٹ دیا. یہ ریکارڈ پر موجود ہے. میں نے کبھی مختلف مذاہب نہیں کہا، میں نے کہا مختلف ملکوں میں اور قبیلوں، نسلوں اور رنگوں میں، نہ کہ مذاہب میں. اللہ فرماتا ہے مذہب صرف ایک ہے. خدائے برتر لوگوں کو مختلف مذاہب میں کبھی نہیں بانٹتا. مذہب صرف ایک ہے، مختلف ملکوں میں اور رنگوں اور زبانوں کے فرق میں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ ٹھیک ہے یہ شخص فلاں نسل سے، علاقے سے آیا ہے، مذہب سے نہیں علاقہ. یہ مذہب نہیں ہے، اس لیے آپ کی مذہب والی بات ٹھیک نہیں، باقی باتیں ٹھیک ہے. مختلف زبانیں، مختلف رنگ، مختلف ممالک، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ یہ کہ آپس میں لڑیں. آپ نے کہا کہ میں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہندوازم ایک مذہب ہے. میں دوبارہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے کہا کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں مذہب کا مطلب ہے خدا میں یقین رکھنا. ہندوازم کو سمجھنے کے لیے، ہندوازم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. یہودیزم کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودیزم میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. عیسائیت کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو عیسائیت میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. اسلام کے مذہب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام میں خدا کے تصور کو سمجھنا ہوگا. یہی میں نے کہا. جہاں تک اختلافات کی بات کس نے پیدا کی؟ خدائے برتر نے نہیں. اللہ صاف طور پر سورہ انعام میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159، جو کوئی مذہب کو فرقوں میں بانٹے گا اللہ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. آپ مذہب کو نہیں بانٹ سکتے. جو کوئی بانٹتا ہے غلطی پر ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا لوگ ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں، یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہے. مثلا استاد کی حیثیت سے آپ شاگردوں سے کہتے ہیں نقل مت کرو، اور پھر بھی وہ نقل کرتے ہیں، تو کون ذمہ دار ہے، استاد یا شاگرد؟ شاگرد. یہاں خدائے برتر نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو. میں نے تمہاری رہنمائی کی ہے. آخری اور فیصلہ کن رہنمائی، آخری اور فیصلہ کن وہی قرآن کریم ہے. اس پہ ذکر کرو یا مت کرو. اور اللہ فرماتا ہے، میں نے تقریر میں ذکر کیا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر ڈالے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، کوئی بھی، بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا. اگر کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو بچا لیا. تو خدائے برتر پسند نہیں فرماتا لوگ ایک دوسرے کو قتل کرے. لیکن اگر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا تو کون ذمہ دار؟ انسان. اس لیے یہ دنیا، قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے موت اور زندگی آزمانے کے لیے کہ تم میں سے اعمال میں کون اچھا ہے. اور اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی آزمانے کے لیے اعمال میں کون اچھا ہے. اللہ دخل نہیں دینا چاہتا، اگر وہ چاہے دے سکتا ہے. قرآن فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا سب کو ایمان والا بنا دیتا، لیکن تب آزمائش کہاں ہوتی. اگر استاد چاہے تو آسانی سے سارے طلبہ کو پاس کر سکتا، چاہے وہ فیل ہی کیوں نہ ہو. استاد کر سکتا ہے، مگر یہ غلط ہوگا. تب طلبہ کو اختیار کہاں رہا؟ اگر وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحیح جواب نہیں دیتا ہے،
اس کے باوجود استاد پاس کرتا ہے. تو وہ شخص جس نے محنت کی اعتراض کرے گا کہ میں نے امتحان کے لیے اندھا دھند محنت کی, یہ انسان نقل کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے, یہ غلط جواب لکھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے. تب اگلے بیچ میں اگر لوگ جان لیں کہ ٹیچر ہر ایک کو پاس کرتا ہے بلا امتیاز, یہ کہ وہ صحیح جواب دیتا ہے غلط, تو ہر کوئی پڑھائی کرنا چھوڑ دے گا. تب آپ ایک ڈگری پا سکتے ہیں, میڈیکل کی ڈگری. لیکن ڈاکٹر جب میڈیکل میں پاس ہو جاتا ہے, جب وہ باہر آتا ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں کرے گا, وہ لوگوں کو مارے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کی ہے, قتل مت کرو, نقصان مت پہنچاؤ لوگوں اور پڑوسیوں سے محبت کرو, وہ سب جو میں نے اپنی تقریر میں کہا. اگر لوگ ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مانتے, چاہے یہ کوئی بھی ہو, چاہے یہ کوئی بھی ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو صرف ایک مسلم نام سے پکار کر, عبداللہ یا ذاکر یا محمد, آپ کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا. اپنے آپ کو مسلم کہہ دینے سے آپ مسلم نہیں ہو جاتے. مسلم ایک لیبل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مسلم ہوں, مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سونپ دیتا ہے. ایک شخص کو صرف پکارنے سے ذاکر, عبداللہ, محمد, شاکر, یہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں, اپنی مرضی اللہ کو سونپتے ہیں, تو یہ مسلم ہے. اپنے آپ کو مسلم کہنے والے, جیسا کہ قرآن فرماتا ہے, کچھ لوگ ہیں جو صرف زبانی مسلم ہیں. اس لیے اگر لوگ قتل کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے. اگر وہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. امید ہے اس سوال کا جواب ہوا.